مطیع اللہ تیری توصیف و ثنا کرتا ہے، مولا مطیع اللہ تیری توصیف و ثنا کرتا ہے، میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ میرے مولا تیرے آگے میری جھکتی ہوئی پیشانی سے، تیرے آگے میری جھکتی ہوئی پیشانی سے میری ہر بات کا آغاز ہوا کرتا ہے۔ رزق پہنچاتا ہے پتھر میں چھپے کیڑے کو، تو ہی سوکھی ہوئی شاخوں کو ہرا کرتا ہے، تو ہی سوکھی ہوئی شاخوں کو ہرا کرتا ہے۔ اور بڑا ناداں ہے، بڑا ناداں ہے تجھے دور سمجھنے والا، تو رگے جا سے بھی نزدیک رہا کرتا ہے، تو رگے جا سے بھی نزدیک رہا کرتا ہے۔ تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا، میرا من فدا، میری روح میری جا فدا، میرا باپ میری ماں فدا، تیری بندگی میری آرزو۔ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، مولا تیرے در پہ لاکھوں بادشاہ، تیرے در پہ لاکھوں اغنیاء، وہ گڑ گڑاتے رہے صدا، تیرا بھید پھر بھی نہ کھل سکا، تو ہی جانتا ہے کیا ہے تو۔ اللہ جل جلالہ، مولا تو جلال ہے، تو کمال ہے، لا زوال ہے، نہیں تیرا اہل و عیال ہے، نہیں تیری کوئی مثال ہے، تو ہے آپ اپنی مثال تو۔ اللہ جل جلالہ، میری آن تو، میری شان تو، میری جان تو، ایمان تو، میرے بال وہم و گمان تو، میری خامشی اعلان تو، میرا میں بھی تو، میرا تو بھی تو۔ مولا کبھی نیکیوں کی ہوا میں تو، کبھی رحمتوں کی فضا میں تو، کبھی باز آ کی ندا میں تو، کبھی بے بسوں کی دعا میں تو، کبھی بے کسوں کی صدا میں تو، کبھی اغنیاء کے غنا میں تو، کبھی اسقیاء کی سخا میں تو، کبھی با وفا کی وفا میں تو، کبھی با حیا کی حیا میں تو، شہداء کے رنگے حنا میں تو۔ بولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو نعیم ہے، تو عظیم ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو علیم ہے، تو حلیم ہے۔ بولا تو حنان ہے، تو منان ہے، تیری سب سے اونچی شان ہے، کل من علیہا فان ہے، ویبقا رب الرحمن ہے، رہ جائے گا ایک تو ہی تو۔ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، بولا تو حنان ہے، تو منان ہے، تیری سب سے اونچی شان ہے، کل من علیہا فان ہے، ویبقا رب الرحمن ہے، رہ جائے گا ایک تو ہی تو۔ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ اور سچے سنیوں کی توجہ چاہتے ہوئے یہ جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ بولا تو عجیب ہے، بولا تو عجیب ہے، تو منیب ہے، تو حسیب ہے، تو رقیب ہے، تیرے بعد تیرا حبیب ہے، تیرے بعد تیرا حبیب ہے، جو خطیب ہے، جو طبیب ہے، مولا تیری بندگی میری آرزو۔ اللہ جل جلالہ، تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے، منتہا تو ہے، ازل سے ابد بے ابتدا انتہا تو ہے، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، تجھی کو حمد زیبا ہے، ہم سب کا خدا تو ہے، بقا تجھ کو، فنا مجھ کو، ثنا تیری زباں میری، میں فانی بے بقا ہوں، ذات باقی لا فنا تو ہے، تو واجب ہے، تیری تعریف ممکن سے ہے ناممکن، تو ہی رب العلا ہے، عقل سے ماورا تو ہے، مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں، جدھر دیکھو جہاں دیکھو وہی جلوہ نما تو ہے۔ مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں، جدھر دیکھو جہاں دیکھو وہی جلوہ نما تو ہے، تیری توحید کی صورت خدایا نور آنکھوں میں، میرے اس شیشے دل میں فقط جلوہ نما تو ہے، مجھے اوروں سے کیا مطلب، تجھی سے واسطہ مجھ کو، نسیم زار کے غم کی دوا مدعا تو ہے۔ اور آرے نظر بھرپور توجہ چاہتا ہوں، خدایا تیرا نور چمکتا ہے تاروں میں نے دیکھا ہے۔ کچھ اللہ آپ کو خوش رکھے، مجھے اپنی اس جانب کچھ طالب علموں کے چہرے نظر آ رہے ہیں، اگر وہ اپنے طالب علم بھائی کا ساتھ دے دیں تو ان کی نوازش ہوگی۔
خدایا تیرا نور چمکتا ہے تاروں میں میں نے دیکھا ہے، خدایا تیری مہک پھیلی ہے گلزاروں میں نے دیکھا ہے، نام رٹتا ہے تیرا باغ میں پتا پتا، سنگریزے تیرا دم بھرتے ہیں کوثاروں میں نے دیکھا ہے، دودھ پیتے ہوئے بچے بھی نہیں ہیں خاموش، تیری معصوم ثناخوانی ہے گہواروں میں نے دیکھا ہے، خدا جملہ ضائع نہ کرنا، توجہ، دودھ پیتے ہوئے بچے بھی نہیں ہیں خاموش، تیری معصوم ثناخوانی ہے گہواروں میں نے دیکھا ہے، لال مسجد میں مجاہد کے جھلک ہے تیری، لال مسجد میں مجاہد کے جھلک ہے تیری، اور چمک تیری ہے چلتی ہوئی تلواروں میں نے دیکھا ہے، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے، قرآن کے پاروں میں آقا کے اشاروں میں۔ جی اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ بھی کچھ ماحول بناؤ گے یا میں اپنا چہرہ ادھر کر لوں؟ اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے قرآن کے پاروں میں، آقا کے اشاروں میں، معصوم پیاروں میں، ایمان کے سواروں میں، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے صدیق کی شفقت میں، فاروق کی ہیبت میں، عثمان کی عفت میں، حیدر کی شجاعت میں، مالک کی روایت میں، احمد کی درایت میں، سفیان کی ثقافت میں، نعمان کی فقاہت میں، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے برکھا کی پواروں میں، ساون کی بہاروں میں، پودوں کی قطاروں میں، کوئل کی پکاروں میں، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے برکھا کی پواروں میں، ساون کی بہاروں میں، پودوں کی قطاروں میں، کوئل کی پکاروں میں، ہر برگ گلستان میں، ہر روح درخشاں میں، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے سرشار دماغوں میں، ہر قلب کے داغوں میں، انگور کے باغوں میں، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے ہر لحن حجازی میں، ہر نقش مجازی میں، ہر حسن ترازی میں، اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے گنبد میں میناروں میں، کوثر میں غاروں میں۔ تو پھر کیوں نہ کہوں سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے، بولو نا توحیدیو تھوڑے سے لب کھول کے بولو نا، سب سے بڑھ کر قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولی، سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے، میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے، میرا خالق، میرا مالک، میرا معبود ہے تو، میرا ایمان، میرا دین، میری شریعت تو ہے، میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر جب رگے جاں سے بھی نزدیک ودیعت تو۔ توجہ ہے سب کی، میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر جب رگے جاں سے بھی نزدیک ودیعت تو ہے، تو ہی مطلوب ہے، تو ہی مقصود ہے، میری چاہت، میری راحت، میری قوت تو ہے۔ لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ توجہ ہے سامعین، سامنے والوں آپ مجھے بڑا مایوس کر رہے ہو، یہ دو طرف یہ تو میرے بازو بن گئے اور آپ مایوس کر رہے ہو، کچھ ہلکی پھلکی مسکراہٹ آپ بھی چہروں پہ لے آؤ، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ کرے آپ کے گھروں میں اب اللہ اپنی رحمت کے پھول برسائے۔ یہ میں دعائیں تب تک دیتا رہوں گا جب تک مسکرا کے بولتے رہو گے۔ چاند ستارے کانفرنس کا عنوان رکھا گیا، بڑا خوبصورت عنوان رکھا میرے بھائی حافظ ظفر شہزاد صاحب نے، بڑا خوبصورت عنوان رکھا۔ کچھ جملے چاند پہ بولوں گا، کچھ ستارے پہ بولوں گا۔ کچھ چاند پہ اور کچھ ستارے پہ۔ بہرحال ایک بات ابتدا میں عرض کر دوں کہ ہم
جو چاند کی بات کرنے چلے ہیں تو یہ بڑی جرت کر رہے ہیں. اس آقا کی مدحت میں ہم کیا لب کھولیں جس کی مدحت خود رب کر رہا ہے. ہزار بار بشویم دہن ز مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. ہم میں ایسی کس کی ایسی جرت ہے, ہم میں سے کس کی ایسی مجال ہے کہ وہ کہے کہ میں نے آقا کی تعریف کا حق ادا کر دیا جس کی مدح میں خود رب بول رہا ہے اور بول کے کہہ رہا ہے محبوب ورفعنا لک ذکرک. ورفعنا, پتہ نہیں میرے لفظ سمجھ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ آ رہے ہیں. میں اسٹیج والوں کی توجہ کا سہارا چاہتے ہوئے اب آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے, مجھے تو جو باتیں آتی ہیں میں نے وہی کرنی ہے جس انداز میں مجھے آتی ہے. یہ اگر آپ کہیں جی ہمیں اب آپ کی قاضی کی بولی سمجھ نہیں آ رہی تو مجھے ایک لمحے میں تو کوٹا مسا کی بولی آ بھی نہیں سکتی. یہ تو پھر مجھے یہاں رہنا ہوگا, وہ سیکھنی پڑے گی تب جا کے آئے گی. فی الحال اسی پہ آپ کو گزارا کرنا ہوگا. سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ؟ ہے جی آ جائے گی, کوئی اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے, آ جائے گی. ویسے وہ ایک صاحب الازہر یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے, مصر سے پڑھ کے واپس آئے, تو کافی عرصہ جو مصر میں رہ کے آئے, یونیورسٹی میں پڑھ کے آئے, جب اپنے اسٹیشن پہ اترے تو انہوں نے سامنے دیکھا کہ ایک ریڑی پہ گول گپے بیچنے والا گول گپے بیچ رہا تھا. تو ان کے ذہن میں بھی کھٹائی آئی, منہ میں پانی آیا. ان کا, آپ کا تو منہ میں پانی نہیں آیا؟ انہوں نے گول گپے والا وہ دیکھا نا تو ان کے ذہن میں کھٹائی آئی, منہ میں پانی آیا, جی چاہا گول گپے کھا لوں. تو وہ اب اسے کہتے ہیں, وہ چونکہ اب ازہر یونیورسٹی ان کا قصور بھی نہیں تھا, وہ اب اسے کہتے ہیں کہ میاں یہ جو تم بیچ رہے ہو یہ عددن بیچتے ہو یا وزنن بیچتے ہو؟ یعنی کہ گن کر بیچتے ہو یا تول کر, یہ عددن بیچتے ہو یا وزنن بیچتے ہو؟ وہ ریڑی والا بیچارہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا مولانا نہ میں عددن بیچتا ہوں نہ وزنن بیچتا ہوں, میں گول گپے بیچتا ہوں. یہ بات تو سمجھ آ گئی. بہرحال اتنی مشکل بات انشاءاللہ میں نہیں کروں گا. کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو انشاءاللہ آپ کی سماعت تک پہنچ بھی جائیں گی, آپ کے دماغ تک بھی آ جائیں گی انشاءاللہ. توجہ ہوگی؟ سب کی توجہ ہے, بھرپور توجہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا, اللہ نے جس کا تذکرہ خود کرتے ہوئے فرمایا, اور قرآن کا ہر لفظ کا ہر حرف, ہر زیر و زبر آقا کی مدحت سے بھرا ہوا ہے قرآن. اور یہاں اس موقع پہ فرمایا اللہ نے ورفعنا لک ذکرک, محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. کیا کہا؟ ہم نے. میں نے سوال کیا اللہ جی آپ تو احد ہیں, آپ تو اکیلے ہیں, آپ تو اپنے لیے واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں, اور ہم ہوتا ہے جمع کے لیے, ہم ہوتا ہے جمع کے لیے. آپ نے کہا ورفعنا لک ذکرک, محبوب ہم نے آپ کا تذکرہ بلند کر دیا. اللہ جی آپ تو احد ہیں, اپنے لیے واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں, ہم جمع کے لیے ہوتا ہے. اور اللہ نے ہم ہر اس مقام پہ لگایا جہاں بڑے دعوے والی بات تھی. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, ہم نے قرآن نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کریں گے. کبھی فرمایا انا اعطیناک الکوثر, محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کبھی فرمایا انا ارسلناک شاہدا, محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنایا. کبھی فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا. اور یہاں فرمایا ورفعنا لک ذکرک, محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. توجہ ہے؟ کسی کے دشمن ہوں بہت, دشمن ہوں بہت, سجن ہو ایک اور ہو پاور والا, ہو تگڑا پاور والا. کبھی ادھر سے تانا آئے تجھے تیرے رب نے چھوڑ دیا, کبھی ادھر سے تانا آئے تیری تو نرینا اولاد ہی نہیں, تیرا مشن کون آگے چلائے گا. کبھی ادھر سے تانا, ادھر سے پتھر, ادھر سے گالی, ادھر سے کانٹے, ادھر سے کوڑا پھینکا جا رہا ہے. کبھی ادھر سے تانا ادھر سے تانا, دشمن ہو بہت سارے اور سجن ہو پاور والا. تو پھر کہندا ہے سونیا پریشان کیوں ہونا ہے, اسی ہاں نا. ہوتا وہ اکیلا ہے, ہوتا وہ اکیلا ہے. محبوب کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے ہم ہیں نا. یہی بات اللہ نے کی, محبوب پریشان نہ ہو. ورفعنا لک ذکرک, محبوب ہم نے آپ کا ذکر
سمجھ کے اگر بولو گے تو پھر میں کوئی بات کروں گا، ورنہ میں صرف کلام سنا کے چلا جاتا ہوں. محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اللہ فرماتے ہیں محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اللہ فرماتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کے ذکر کرنے سے تیرا ذکر بلند ہوا. نہیں محبوب، تیرا ذکر کرنے سے ذکر کرنے والا بلند ہوا. تیرا ذکر کرنے سے ذکر کرنے، ورنہ کون جانتا تھا حافظ ظفر شہزاد کو؟ تیرا ذکر کرنے سے ذکر کرنے والا بلند ہوا. اور اللہ فرماتے ہیں محبوب میں نے تیرا ذکر اتنا بلند کر دیا کہ تیری شہرت کسی تصنیف کی محتاج نہ رہے، تیرا چرچا کسی زبان کا محتاج نہ رہے، تیری صورت کسی تفسیر کی محتاج نہ رہے، تیری سیرت کسی تقریر کی محتاج نہ رہے. محبوب میں نے خود تیرا تذکرہ بلند کر دیا، تیرا ذکر بلند کر دیا. اور اگر قاضی سے پوچھو تو میں اپنے انداز میں مانا یوں کروں گا. اللہ فرما رہے محبوب ورفعنا لک ذکرک، محبوب میں جسے بھی دوں گا تیری نسبت سے دوں گا. جسے بھی دوں گا تیری نسبت سے دوں گا. گلوں کو تبسم دوں گا تیری نسبت سے، کوئل کو ترنم دوں گا تیری نسبت سے، آبشاروں کو نغمے دوں گا تیری نسبت سے، بہاروں کو ذرے دوں گا تیری نسبت سے. محبوب جسے بھی دوں گا انسان کو عزت دوں گا تیری نسبت سے، زبان کو طہارت دوں گا تیری نسبت سے، میدان کو غازی دوں گا تیری نسبت سے، مسجد کو نمازی دوں گا تیری نسبت سے، سجدوں کو لذت دوں گا تیری نسبت سے، لذت کو حلاوت دوں گا تیری نسبت سے، حلاوت کو چاشنی دوں گا تیری نسبت سے، چاشنی کو سرور دوں گا تیری نسبت سے، سرور کو نور دوں گا تیری نسبت سے، ابو بکر کو صداقت دوں گا ابو بکر کو صداقت دوں گا تیری نسبت سے، عمر کو عدالت دوں گا تیری نسبت سے، عثمان کو سخاوت دوں گا تیری نسبت سے، حیدر کو شجاعت دوں گا تیری نسبت سے، معاویہ کو سیاست دوں گا تیری نسبت سے، حمزہ کو شہادت دوں گا تیری نسبت سے، حسین کو طہارت دوں گا تیری نسبت سے، قاسم نانوتوی کو عاشق مدینہ بناؤں گا تیری قاسم نانوتوی کو عاشق مدینہ بناؤں گا تیری نسبت سے، رشید احمد گنگوہی کو زہد و تقوی عطا کروں گا تیری نسبت سے، احمد علی لاہوری کو مفسر قرآن بناؤں گا تیری نسبت سے، عطا اللہ شاہ بخاری کو ہمت دوں گا تیری نسبت سے، حق نواز کو جرأت دوں گا تیری نسبت سے، اعظم طارق کو استقامت دوں گا تیری نسبت سے، قیامت تک دیوبندیوں کو سر بکف سر بلند بنا دوں گا تیری نسبت سے. اللہ فرماتے ہیں محبوب میں جسے دوں گا تیری نسبت سے دوں گا. توجہ ہے سامعین، یہ تو نہیں جب میں دیکھوں تو تب کہہ دو یوں، یہ تو یا میرے ساتھ داؤ کھیل رہے ہو یا جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں ادھر داؤ کھیل رہے ہو. توجہ ہے صاحب جی. اللہ فرماتے ہیں محبوب میں جسے دوں گا تیری. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم میں سے کون ہے جو اس کی مدح کا حق ادا کر سکے. کہا جاتا ہے ہم ناچیزوں کو کہ آقا کی مدحت کریں، آقا کی تعریف کریں، توصیف کریں. یہی بات کسی نے ساغر صدیقی کو کہی تھی کہ ساغر تو نے بڑا بہکا کلام لکھا ہے، ساغر تیرے کلام کا ہر مصرع جام میں ٹکراتا ہوا نظر آتا ہے، میں چھلکتا ہوا نظر آتا ہے، تو ہر وقت نشے میں رہتا ہے. تو نے یہ تو لکھ دیا آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں. لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں، لیکن تو نے آقا کی مدح میں نہیں لکھا، آقا کی تعریف میں نہیں لکھا. تو ساغر کہتا ہے مجھ سے کیا مطالبہ کرتے ہو، میں کس کے بارے میں لکھوں؟ اس کے بارے میں لکھنے کے لیے مجھے جام کو توڑنا ہوگا، میں کو چھوڑنا ہوگا، ہوش میں آنا ہوگا. اور اس کی سوانح حیات لکھنے والا کہتا ہے ساغر نے ایک دن جام کو توڑا، میں کو چھوڑا، ہوش میں آیا اور ہوش میں آ کے کہا ارے مجھے کیا کہتے ہو، میں کس کے بارے میں لکھوں؟ کہتا ہے اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں،
اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں؟ سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، کیسر و کسرا کے منڈیروں کو ہلایا جس نے، لوگوں وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے۔ توجہ ہے سامعین آپ کی بھی؟ چلو پھر میں ادھر میں چہرہ کر لیتا ہوں۔ وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے، وہ کھلونوں سے نہیں۔ ساغر نے جملہ لکھ دیا، میں اس جملے میں غوطہ لگانا چاہتا ہوں۔ وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے، یوں پیارے آقا اماں آمنہ کی گود میں ہے۔ جب پیدا ہوئے اماں آمنہ کی گود میں ہیں، اماں آمنہ دیکھ کے پہلے مسکراتی ہیں، کہتی ہیں میں نے ایسا بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ میں عرض کروں یہ جملہ تو ہر ماں کہتی ہے کہ میں نے اپنے بچے جیسا بچہ نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں حلیمہ آ گئی اور آ کے کہتی ہیں آمنہ کیا کہتی ہو، تو نے نہیں دیکھا؟ آمنہ تو نے دیکھا کیا؟ تو نے تو صرف اپنا قبیلہ دیکھا، اپنا خاندان دیکھا، مجھ سے پوچھ، میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں، مختلف علاقوں میں جاتی ہوں، اس جیسا بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ جناب عبد المطلب آ گئے اور آ کے کہتے ہیں آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، تم دونوں نے کیا دیکھا؟ یہ تھوڑا سا علاقہ دیکھا، تھوڑا سا وقت دیکھا، مجھ سے پوچھو میں تجارت کے لیے شام جاتا ہوں، عراق جاتا ہوں، دیگر ممالک سے لوگ میرے پاس آتے ہیں، اس جیسا بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ نے کہا جبریل تو بھی جا کے کچھ کہے۔ جبریل امین آئے اور آ کے کہتے ہیں آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، بابا جی آپ کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا، تم تینوں نے دیکھا کیا؟ جو بھی دیکھا آج کا زمانہ دیکھا۔ مجھ سے پوچھو میں ہر نبی کو دیکھ کے آیا، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا، میں نے موسیٰ کو کوہ طور پہ رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو آسمانوں پہ پرواز کرتے دیکھا، میں نے زکریا کو آرے کے سامنے درخت ہوتے دیکھا، میں نے یعقوب کی بینائی کا واپس آنا دیکھا، میں نے تو اسے بھی دیکھا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی، اس جیسا بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ رب بول اٹھا تم سارے دیکھتے تب جب میں پیدا کرتا۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت عظمت محمد مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، بولو سیرت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، بہار مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، جناب صاحبزادہ قاضی مطیع اللہ سعیدی۔ واہ واہ قاضی صاحب، واہ۔ اللہ کہتا ہے میں نے اس جیسا بچہ پیدا ہی۔ سنی صرف بولے، مہمانوں کو تکلیف نہیں دوں گا، مہمان چپ کر کے بیٹھے رہے، سنی بولے، اصلی سنی بولے، کوئی دو نمبر تو نہیں آیا ہوا، سارے اصلی آئے ہوئے نا۔ یہ تفصیل بتانا شروع کر دی تو پھر بات ادھر چلی جائے گی۔ بہرحال فی الحال بولتے رہو اصلی سنی مسکرا کے میرے ساتھ۔ اللہ کہتے ہیں اس جیسا بچہ میں نے پیدا ہی نہیں کیا، لیکن میں وہ ساغر کا جملہ لے رہا تھا۔ ساغر نے کہا کہ وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں سٹیج والوں۔ اماں آمنہ دیکھ کے پہلے مسکراتی ہیں پھر روتی ہیں۔ آمنہ کیوں روتی ہو؟ آمنہ فرماتی ہیں روتی اس لیے ہوں اللہ نے اتنا حسین بچہ دیا، غسل کر کے آیا، سرما لگا ہوا ہے، زلفیں سنوری ہوئی ہیں، اتنا حسین بچہ اللہ نے مجھے عطا کیا، روتی اس لیے ہوں کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے، کاش آج اس کا بابا زندہ ہوتا، کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے۔ آمنہ روتی کیوں ہے؟ روتی اس لیے ہوں عبداللہ زندہ ہوتے کھلونے لاتے، عبداللہ زندہ ہوتے کھلونے لاتے۔ اللہ عرش سے آواز دے کے کہتے ہیں آمنہ پریشان نہ ہو، الم یجد کا یتیمن فآویٰ، آمنہ اس کا ایک تیرے ساتھ تعلق ہے، اس کا ایک میرے ساتھ تعلق ہے۔ تو اپنی نظر سے دیکھتی ہے، تو ماں ہے، تجھے بیٹا نظر آتا ہے، تو میری نظر سے دیکھ میرا محبوب ہے۔ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، فآویٰ، فآویٰ۔ آمنہ عبداللہ زندہ ہوتے کھلونے لاتے، پتھر کے کھلونے لاتے، لوہے کے کھلونے لاتے، لکڑی کے کھلونے لاتے، مٹی کے، اسے کھیلنے کے قابل تو
ہو لینے دے، یہ انگلی کا اشارہ کرے گا میں چاند تاروں کو کھلونا بنا دوں۔ واہ 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 قاضی صاحب، واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے قاضی صاحب۔ ہائے آمینہ روتی کیوں ہے؟ کیونکہ میری باتیں سمجھ بھی آ رہی ہیں۔ آمینہ روتی کیوں ہے؟ آمینہ فرماتی ہیں روتی اس لیے ہوں کاش عبداللہ زندہ ہوتے سیر کو لے کے جاتے، کاش عبداللہ زندہ ہوتے شہر کو لے کے جاتے۔ اللہ آواز دے کے کہتے ہیں آمینہ علم یجد کا یتیمن فآوا، آمینہ اس کا ایک تیرے ساتھ تعلق ہے، اس کا ایک میرے ساتھ تعلق ہے۔ عبداللہ زندہ ہوتے شہر کو لے کے جاتے، مکہ کی کسی پہاڑی پہ جاتے، عرب کے کسی بازار پہ جاتے، مکہ کی کسی وادی میں جاتے، اسے سیر کے قابل تو ہو لینے دے، میں انگلی پکڑ کے عرشوں کی سیر کرا دوں گا۔ تو میں نے اس لیے یہ وہ سارا منظر میں نے پیش کیا جو آقا کی ولادت کا ہے، مانتے ہو نا؟ اب میں نے عرض کیا اصلی سنی بولے، رات ایک بات میں نے عرض کی، اجازت ہو تو کر دوں؟ زبان ہی ہلانی بس کر دے۔ میں معذرت کے ساتھ توجہ، محفل کا جتنا ماحول بناتے چلے جائیں گے میں اتنی گفتگو نکلتی چلی جائے گی۔ میں نے کہا کہ اصلی سنی ہم ہر اصل چیز کے قائل ہیں، ہر اصل کے قائل ہیں ہم۔ توجہ ہے شامعین؟ بابو جی یوں کر کے نہیں بیٹھنا، ہم اصل کے قائل ہیں، ہم ہر وہ بیت اللہ جو مکہ میں ہے وہ اصل، وہ یہ جو انہوں نے در در بنائے یہ نقل، یہ وہ آقا کا روزہ جو مدینہ میں ہے وہ اصل، یہ جو انہوں نے گلی گلی بنائے یہ بولنا صرف اصلی بولے، وہ آقا کا روزہ جو مدینہ میں ہے وہ اصل، یہ جو انہوں نے گلی گلی بنائے یہ وہ حسین کی سواری، حسین کی وہ سواری جو کربلا میں تھی وہ اصل، اور یہ توجہ ہے ہمارے پاس اصل تبلیغی جماعت۔ بعض لوگوں نے کوشش کی اس کی نقل بنانے کی، چلی نہیں۔ ہمارے پاس اصل تبلیغی جماعت، اگلی بات سنو، ہمارے پاس اصل جمعیت علماء اسلام۔ اب اس جملے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اگرچہ رات گیا تھا لیکن آج نہیں جاؤں گا، خود سمجھیے گا۔ ہمارے پاس اصل مولانا حسین احمد مدنی اصل شیخ الاسلام، نہیں تفصیل نہیں، توجہ ہے سامعین؟ بہرحال اصلی سنی بولیں، اصلی سنی بولتے چلے جائیں، میں انشاءاللہ بات میں نے تو ابھی ستاروں پہ پہنچنا ہے۔ توجہ ہے سب کی توجہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اصلی سنی ہے، ولادت کو مانتے ہیں، میلاد کو مانتے ہیں، میلاد کو بول کھل کے بولو، میلاد کہتے ہیں ولادت کو، ولادت کہتے ہیں پیدائش کو، پیدائش کہتے ہیں پیدا ہونا۔ ہمارا عقیدہ آقا پیدا ہوئے، ہمارا عقیدہ آقا پیدا ہوئے، آقا دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ نے قرآن میں مختلف مقامات پہ تذکرہ کیا۔ پہلے پارے میں کہا ربنا وبعث فیہم رسولا، چوتھے پارے میں کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، 28ویں پارے میں کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ پہلی آیت بتا رہی ہے آقا دعائے خلیل بن کر آئے، دوسری آیت بتا رہی ہے آقا احسان رب جلیل بن کر آئے، تیسری آیت بتا رہی ہے آقا رب کے وجود کی دلیل بن کر آئے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، یہ آیت بتاتی ہے آقا دعائے خلیل بن کر آئے۔
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ آیت بتاتی ہے آقا احسان رب جلیل بن کر آئے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، یہ آیت بتاتی ہے آقا رب کے وجود کی دلیل بن کر آئے۔ اللہ کہتے ہیں مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا، اپنا محبوب بھیجا، توجہ مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جب تک میرا محبوب نہیں آیا تھا اندھیرے تھے، میرا محبوب آیا تو روشنی ہوئی، جب تک میرا محبوب نہیں آیا تھا ظلمات تھی، میرا محبوب آیا تو عدل کے ڈنکے بجے، جب تک میرا محبوب نہیں آیا تھا بے انصافیاں تھی، میرا محبوب آیا تو انصاف ملا۔ میں اپنے ذوق میں معنی یوں کروں گا، آقا کی آمد سے پہلے اللہ نے جو کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لقد من اللہ، مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا، آقا کی آمد سے پہلے بے بسی کا عالم تھا، آقا کی آمد سے پہلے ظلمات کے ڈیرے تھے، آقا کی آمد سے پہلے مجھ سے پوچھو تو میں یوں عرض کروں گا، جسم تھا احساس نہیں تھا، سر تھا تاج نہیں تھا، آقا کی آمد سے پہلے دماغ تھا سوچ نہیں تھی، دل تھا دھڑکن نہیں تھی، آقا کی آمد سے پہلے زبان تھی صداقت نہیں تھی، سینہ تھا امانت نہیں تھی، آقا کی آمد سے پہلے آنکھیں تھی حیا نہیں تھی، زندگی تھی بندگی نہیں تھی، آقا کی آمد سے پہلے ظلم تھا علم نہیں تھا، جہالت تھی علم نہیں تھا، آقا کی آمد سے پہلے ماں تھی قابل احترام نہیں تھی، بہن تھی قابل عزت نہیں تھی، بیٹی تھی قابل رحم نہیں تھی، آقا کی آمد سے پہلے رہزن تھے رہبر تھے بے بس تھے چارہ گرم تھے، آقا کی آمد سے پہلے عدالتیں تھی عدل نہ تھا، منصف تھے انصاف نہ تھا، کعبہ تھا سجدہ نہ تھا، عمر تھا فاروق نہ تھا۔ آقا کی آمد سے پہلے کعبہ تھا سجدہ نہیں تھا، عمر تھا فاروق نہیں تھا، آقا کی آمد سے پہلے عثمان تھا ذی النورین نہیں تھا، علی تھا حیدر کرار نہیں تھا، معاویہ تھا کاتب وحی نہیں تھا، حمزہ تھا سید الشہداء نہیں تھا، حنظلہ تھا وسیع الملائکہ نہیں تھا، ابی بن کعب تھا قاری قرآن نہیں تھا، عبداللہ بن مسعود تھا فقیہ امت نہیں تھا، عبداللہ بن عباس تھا مفسر قرآن نہیں تھا، حنظلہ تھا وسیع الملائکہ نہیں تھا، بلال تھا محسن رسول نہیں تھا، آقا آئے تو بہاریں آئے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرماتے ہیں مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا، اللہ فرماتے ہیں مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے کہیں اور احسان نہیں جتلایا، اللہ نے بہت سارے احسان جتلائے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بھی احسان ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری کسی ایک نعمت کو نہیں گن سکتے۔ ہائے ہائے، اللہ نے یہ نہیں کہا میری نعمتوں کو نہیں گن سکتے، نعمت اللہ، میری ایک نعمت کو، میری ایک نعمت کو، آنکھ نعمت میں نے گن لیا، قرآن کہہ رہا ہے نہیں گن سکتے، زبان ایک نعمت میں نے گن لیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے نہیں گن سکتے، دل ایک نعمت میں نے گن لیا، قرآن کہہ رہا ہے نہیں گن سکتے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بات پھیل جائے گی، صرف ایک جملہ کہہ کے آگے چلتا ہوں کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری ایک نعمت کو نہیں گن سکتے، میں نے یہ تو گن لیا کہ آنکھ ہے، یہ تو گن لیا کہ آنکھ ہے، لیکن قرآن کا دعویٰ اور میرا ایمان ہے آسمان دنیا کا سورج اندھا ہو سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، میرے اللہ کے قرآن کا کوئی لفظ غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں گن سکتے، نہیں گن سکتے، یوں تو میں نے گن لیا کہ قرآن یہ آنکھ ایک نعمت ہے، یوں تو گن لیا۔ اللہ کہتے ہیں بتا کے دکھا، گن کے دکھا، اس سے آج تک کیا کیا دیکھا، کتنوں کو دیکھا۔ زبان یوں تو میں نے گن لیا کہ زبان ایک نعمت ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں گن سکتا، بتا اس سے آج تک کتنا چکھا، کیا کیا چکھا، کتنا بولا، کیا کیا بولا، ان آنکھوں سے کیا کیا دیکھا، کتنی دفعہ بیت اللہ کی زیارت کی، کتنی دفعہ ماں باپ کی زیارت کی، ان کانوں سے آج تک کتنا سنا۔ بہرحال عرض
یہ کر رہا تھا، اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور احسان نہیں ہے، اور احسان بھی جتلائے، لیکن من اللہ ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو، ایسا احسان جس کا، طالب علموں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ایسا احسان جس کا بدل ہو. آپ علماء سے معنی سنتے ہیں، ایک معنی میں اپنے ذوق میں کرنے چلا ہوں. ہم نے رب سے مانگی دولت، اللہ نے اٹھائی دے دی. ہم نے رب سے مانگی شہرت، اللہ نے اٹھائی دے دی. ہم نے رب سے مانگی صحت، اللہ نے اٹھائی دے دی. ہم نے رب سے مانگی اولاد، اللہ نے اٹھائی دے دی. اللہ نے یہ کیوں کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا. ہم رب سے یہ مانگتے رہے، اللہ دیتا رہا. اللہ نے سب کچھ دینے کے بعد جب اپنے خزانے میں دیکھا تو کوئی کمی نہیں ہوئی. جب اپنے خزانے میں دیکھا کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن جب اپنے محبوب کو اٹھایا، جب اپنے محبوب کو اٹھایا دے دیا. اب جو خزانے میں دیکھا، خزانے میں سب کچھ تھا، محمد نہیں تھا. اس لیے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنوں ہوش کرو میں نے تمہیں کیا دے دیا. مومنوں ہوش کرو میں نے تمہیں. اب سٹیج والوں کو چھوڑ کر اب کسی کا سر ہلتا ہوا میں نہ دیکھوں، میں چھلانگ لگا کے سر پہ آ جاؤں گا. میں دل سے بات کر رہا ہوں. توجہ، اللہ فرماتے ہیں مومنوں ہوش کرو میں نے تمہیں. آگے اللہ کے قرآن نے بڑی خوبصورت بات کہی. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، نظریاتی آدمی ہوں، رگوں میں خالص دیوبندی خون ہے، رگوں میں خالص دیوبندی ہے. فاضل دیوبند مفتی محمد سعید کا بیٹا ہوں. توجہ، اللہ کے قرآن نے بڑا خوبصورت جملہ کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا، اپنا محبوب تم میں سے بھیجا. اپنا محبوب، اپنا محبوب. میں نے رب سے سوال کیا اللہ ہم میں سے کیوں بھیجا، اللہ ہم میں سے کیوں بھیجا. بعد میں جب ہم یہ بیان کریں گے لوگ اعتراض کریں گے یہ تو وہابی ہیں. اللہ ہم میں سے کیوں بھیجا، اللہ ہم میں سے کیوں بھیجا. اللہ فرماتے ہیں اس لیے بھیجا کہ جب حضرت ابراہیم نے مانگا تھا نا، تو ابراہیم نے مانگا یوں تھا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. اس کی باقی ساری صفتیں بعد میں، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، وہ باقی ساری صفتیں بعد میں. تعلیم بھی دے، پاک بھی کرے، قرآن بھی سنائے، وہ باقی ساری صفتیں بعد میں. اللہ بیت اللہ میں نے بنا دیا، تجھ سے مزدوری مانگنے لگا ہوں. اللہ بیت اللہ بنا دیا، وہ نبی بھیج دے جو سب سے اعلیٰ ہے، وہ نبی بھیج دے جو سب سے بالا ہے، وہ نبی بھیج دے جو سب سے برتر ہے، وہ نبی بھیج دے جو سب سے اولا ہے. اللہ وہ نبی بھیج دے جو اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے گا تو قبلے بدل دے گا. اللہ وہ نبی بھیج دے جو اپنا ہاتھ پانی کے پیالے میں رکھے گا تو چشمے جاری کر دے گا. اللہ وہ نبی بھیج دے جو پتھروں کو اشارہ کرے گا، پتھر کلمہ پڑھنے لگ جائیں گے. اللہ وہ نبی بھیج دے جو بوجال کی مٹھی کی طرف اشارہ کرے گا، کنکریاں بول اٹھیں گی. اللہ وہ نبی بھیج دے، اللہ وہ نبی بھیج دے جو انگلی کا اشارہ کرے گا تو چاند ٹکڑے کر کے اس کے قدموں میں بھیج دے گا. لیکن حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. اللہ وہ اعلیٰ نبی ان میں سے ہو، ان میں سے نہ ہو. قرآن نہ ہو میں مجرم. منہم ان میں سے ہو. میں نے رب سے سوال کیا نا اللہ ان میں سے کیوں بھیجا، تو اللہ نے کہا اس لیے بھیجا کہ ابراہیم نے مانگا یوں تھا، ابراہیم نے مانگا یوں تھا. اچھا اللہ اس لیے بھیجا. میں ہاتھ جوڑ کے چلا گیا حضرت ابراہیم کے دروازے پر. میں نے کہا حضرت ابراہیم جی آپ نے یہ کیوں کہا کہ ان میں سے ہو. حضرت ابراہیم جی آپ نے یہ کیوں کہا کہ ان میں سے ہو. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں بیت اللہ میں نے بنایا ہے نا، مزدوری میں نے لینی ہے، مانگوں میں ملے جبریل کو. سر بکف سر بلند، ترجمان دیوبند، ترجمان علماء دیوبند قاضی مطیع اللہ، ترجمان علماء دیوبند قاضی مطیع اللہ.
वाह वाह। हज़रत इब्राहिम फरमाते हैं मांगू मैं, बैतुल्लाह बनाया मैंने, रब से मांग रहा हूं मैं। मिले जिब्रील को, क्या हो गया आज के मौलवियों को? मांग मैं रहा हूं, मांग मैं रहा हूं, बैतुल्लाह मैंने अगर उनमें आ गया फखर वो करेंगे, मैं किधर गया? इसलिए हज़रत इब्राहिम कहते हैं इनमें से हो। किनमें से हो? लेकिन अब ये कोई ना कहे कि अपने जैसा समझते हैं। बोलोगे बोलोगे बोलोगे, थोड़ी देर के लिए बोलोगे। कितनी दूर से मैंने आपका ये इशारा समझ लिया। तवज्जो है, काजी की नजर ना पड़े तो ना पड़े। तवज्जो है सबकी, तवज्जो है। चांद की चांदनी दे रहा हूं अभी तो। तवज्जो है, तवज्जो है सबकी। अब कोई ये न कहे कि अपने जैसा समझते हैं। तवज्जो है सबकी। अरे मेरे आका जैसा तो कोई नबी भी नहीं, मेरे आका जैसा तो कोई और रसूल भी नहीं, मेरे आका जैसा तो कोई पैगंबर भी नहीं। सुनो तो मिसाल देता हूं। अम्मा आयशा सवाल करती हैं, अम्मा आयशा सवाल करती हैं, या रसूल अल्लाह आपको पसीना आता है, क्यों आता है, क्यों आता है? आका फरमाते हैं इसलिए आता है कि तुम में से हूं, तुम्हें भी आता है, मुझे भी आता है, तुम्हें भी आता है। मुझे सिर्फ सच्चे सुन्नी के लब हिलते हुए नजर आए। तुम्हें भी आता है, मुझे भी आता है। अम्मा आयशा दूसरा सवाल करती हैं, अच्छा या रसूल अल्लाह ये बताइए पसीने से खुशबू क्यों आती है? पसीने से खुशबू क्यों आती है? आका फरमाते हैं पसीना आता है कि तुम में से हूं, खुशबू आती है कि तुम जैसा नहीं हो। पसीना आता है कि तुम में से हूं, खुशबू आती है कि तुम जैसा। एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह आप सदका खैरात करते हैं, क्यों करते हैं? फरमाया इसलिए कि तुम में से हूं, तुम भी करते हो, मैं भी करता हूं। उस सहाबी ने सवाल किया, अच्छा या रसूल अल्लाह ये बताइए हमें जब सदका लेने की जरूरत होती है हम सदका ले भी लेते हैं, आप लेते नहीं, आप लेते नहीं। आका फरमाते हैं सदका देता हूं कि तुम में से हूं, लेता नहीं कि तुम जैसा नहीं। मैं बड़ी खूबसूरत बात कहना चाहता हूं, अगर थोड़ी देर के लिए बोलो तो। अम्मा पूछती हैं या रसूल अल्लाह आपको नींद आती है? फरमाया इसलिए कि तुम में से हूं, तुम्हें भी आती है, मुझे भी आती है, तुम्हें भी आती है, मुझे भी आती है। अम्मा पूछती हैं या रसूल अल्लाह ये बताइए आप नींद से उठकर बगैर वजू के नमाज पढ़ लेते हैं? कहा नींद आती है कि तुम में से हूं, बगैर वजू के नमाज पढ़ता हूं कि तुम जैसा नहीं हो। या रसूल अल्लाह आपको भूख लगती है? कहा तुम्हें भी लगती है, मुझे भी लगती है, तुम में से हो ना, तुम्हें भी लगती है, मुझे भी लगती है। लेकिन अम्मा पूछती है या रसूल अल्लाह खाना खाया जाए क़ज़ाए हाजत के लिए बैतुल खला जाना पड़ता है? कहा तुम भी जाते हो, मैं भी जाता हूँ। अम्मा पूछती हैं या रसूल अल्लाह जहाँ आप क़ज़ाए हाजत के लिए गए मैं गई थी वहाँ देखने तो आपके बैठने का अंदाज गई थी ताकि वो अंदाज उम्मत तक पहुँचा सकूँ, लेकिन जब वहाँ गई तो मुझे वहाँ सिवाय खुशबू के कुछ नहीं मिला। आका फरमाते हैं बैतुल खला जाता हूँ कि तुम में से हूँ, खुशबू आती है कि तुम जैसा नहीं हो। इस जुमले पे चुप रहोगे तो सितारे अगले साल बयान करूंगा। या रसूल अल्लाह तवज्जो तवज्जो, समझ के और खुदारा जिनके दिल की धड़कन की बात हो रही है उनकी ज्यादा तवज्जो चाहता हूं। या रसूल अल्लाह आप मिट्टी से बने, आप मिट्टी से बने? कहा हाँ मिट्टी से बना। तुम भी मिट्टी से बने, मैं भी मिट्टी से बना, लेकिन किसी गलतफहमी में न रहना, तुम इस मिट्टी से बने, मैं जन्नत की मिट्टी से बना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने रिसालत, ताजो तख्त खत्म नबूवत, उलमाए देवबंद, तर्जमाने उलमाए देवबंद काजी मतीउल्लाह, तर्जमाने उलमाए देवबंद काजी मतीउल्लाह साहब। तुम इस मिट्टी से बने, मैं थोड़ा सा ऊंचा सुनता हूं। तुम इस मिट्टी से बने, मैं। अब काजी एक जुमला अर्ज कर रहा है स्टेज वालों, जो जिस मिट्टी से बना उसमें दफन होगा।
جو جس مٹی سے بنا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. آپ اس مٹی سے بنے اس میں جاؤ گے، میں اس مٹی سے بنا اس میں جاؤں گا، ساری کائنات اس مٹی سے بنی اس میں جائے گی. اللہ نے میرے آقا کو جنت کی مٹی سے بنایا تو تجھے ماننا پڑے گا دیوبندیوں کا عقیدہ سچا ہے. اللہ نے میرے آقا کے روزے کو جنت بنا دیا. اللہ نے ہمارے آقا کے روزے کو جنت سے کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے غربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے غربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے تمہیں ایک اچھی نسخہ بتا دو، یہ دل پھر کبھی بھی غمگین نہیں ہوگا. نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو، ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا. مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ، نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو. عقیدہ توحید و سنت، عقیدہ توحید و سنت، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی. کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، جنہوں نے مدینہ میں پیار ہے صرف وہ بولو، باقی چپ کر کے بیٹھ لو. اللہ جڑے بول رہے ہیں انہوں اسے سال مدینے لے جا. کبھی کیف و مستی میں آ کر تو ہون تسی بے شک نہیں بولنا اڑے کھلوتے ہیں. کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے غربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں، جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں. دکھوں میں مبتلا دنیا کی ٹھکرائی ہوئی دنیا، جہاں خوش ہو کے ہستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں. شاہدی کی جو بستی ہے اور سارے دی توجہ میرے آلے کہ کدے پیسے آلے تو انو دے دیں. شاہدی کی جو بستی ہے، بستی بستی اوہ طالب علموں لب کھولو، میری آل آگی سویرے سبق کو نہیں یاد رہنا. بستی قبرستان کو بستی نہیں کہتے، بستی اسے کہتے ہیں جہاں بسا جائے، بستی اسے کہتے ہیں جہاں رہا جائے. ارے بستی اسے کہتے ہیں جہاں جیا جائے، اور مدینہ آقا کی بستی تھی نہیں ہے. عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی. مدینہ آقا کی بستی تھی نہیں ہے پہ زور دے لطف آئے گا. مدینہ آقا کی بستی تھی نہیں. سنی بولے مدینہ آقا کی بستی تھی نہیں. ایک دلیل سناؤں اجازت ہو. کہتے ہیں یہ دیوبندی اکابر 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 کی دلیل دیتے ہیں. ارے میں اکابر کی نہیں، ایک ستارے کی دلیل سنانے چلا ہوں. توجہ ہے، میں ایک صحابی کی دلیل سنانے چلا. انہوں بٹھا دیں. توجہ ہے، توجہ ہے شوقی، میں ایک صحابی کی دلیل سنانے چلا ہوں. توجہ، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت بلال نے مدینہ چھوڑا، دمشق چلے گئے. میں 2-3 دفعہ ہینڈل کیتا ہے، منو تے درد ہون لگ پہ گھنٹہ ہو گیا، پتہ نہیں کیویں کیویں کر لیں.
मदीना आका की बस्ती है। हजरत बिलाल ने प्यारे आका की वफात के बाद मदीना छोड़ा, दमिश्क चले गए। जिसे समझ आए सिर्फ वो बोले, बाकी नहीं, जिसे समझ आए, जिसे समझना। ख्वाब में प्यारे आका की ज़ियारत हुई। आका ने फरमाया, बिलाल इतनी बेवफाई मिलने नहीं आते हो। बिलाल इतनी बेवफाई मिलने, बिलाल फिर मिलने गए। बिलाल मिलने गए क्योंकि बिलाल का अकीदा था आका वहां है। न मैं का जिक्र, न मैं का जिक्र, न पीने की बात करते हैं हम, महले दिल है मदीने की बात करते हैं। वाह वाह वाह। मुझे सुन्नी की आवाज चाहिए तब बात आगे चलेगी। न मैं का जिक्र, न मैं का जिक्र, न पीने की बात करते हैं हम, महले दिल हैं मदीने की बात करते हैं। मुर्दा दिल है, मुर्दा दिल है जो कायल नहीं हयाते नबी के, हम जिंदा दिल है जीने की बात करते हैं। अकीदा हयातुन नबी, हाथ उठाते अकीदा हयातुन नबी, अकीदा हयातुन नबी, अकीदा हयातुन नबी, अकीदा हयातुन नबी। जनाब साहिबजादा काजी मुतीउल्लाह, मैं कहूंगा अज ते हो गई, तुसी कहोगे काजी काजी, अज ते हो गई। हाथ उठा के अज ते हो गई, अज ते हो गई। काजी मुतीउल्लाह सईदी, जो होता है आशिक वो जाता है दर पर, जो होता है आशिक वो जाता है दर पर, नबी को वो घर घर बुलाता नहीं है। जो होता है आशिक वो जाता है दर पर, नबी को वो घर घर बुलाता। मौलाना मोहम्मद अमीर हमजा। मैं ये भी सुनाना, लेकिन जेड़ा पहले उन्होंने कहा मैनू उधर ते आ लैण दे। वो जेड़ी उन्होंने गल की है, तवज्जो है, पंजाबी मेरी समझ आ जाएगी, आ जाएगी पंजाबी समझ। जेड़ी उन्होंने गल की है वो भी एवें नहीं गल की। असल च मसला यह है कि कदर नबी दा है की जानन दुनियादार कमीने, कदर नबी दा है की जानन दुनियादार कमीने, कदर नबी दा जानन वाले सौंगे विच मदीने, कदर नबी दा है की जानन दुनियादार कमीने, कदर नबी दा जानन वाले सौंगे विच मदीने। कदर फुलांदा बुलबुल जाने, कदर फुलांदा बुलबुल जाने, साफ दिमागा वाली कदर फुलांदा गिरज की जाने, मुर्दे खावन। कदर कदर फुलांदा बुलबुल जाने, साफ दिमागा वाली कदर फुलांदा गिरज की जाने। मुर्दों के स्पेशलिस्ट को क्या पता। तवज्जो 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 है सब की थी। बस मैं गुफ्तगू समेटता हूँ, मेरे ख्याल में घंटा हो गया। मैं करदा मैं बहुत कुछ हो, ये 3-4 घंटिया का प्रोग्राम है। असल तुसी भी सच्चे हो, तुहानू अज काजी मुफ्ती च लभे है। जफर शहजाद की वजह तो अज मुफ्ती च इन्होंने लभे, वरना जगह वाला महंगा है। और वो जी महंगाई हुई है वो जरदारी की वजह तो हुई है। बाल तवज्जो है सारे नहीं। CNG लभदी नहीं, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, फीसा तो महंगिया होनी सन, ज्यादा होनी सन। बाल तवज्जो है सब दी, सारे की तवज्जो है। मैं अर्ज कर रहा था कभी कैफ मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठाकर तो देखो, मुझे पूछते हो क्या है मदीना, जरा तुम मदीने, सानू मदीने नाल प्यार है ना, प्यार है। मैं एक जुमला कहूंगा, समझना खुद किथे किथे जाकर टकरा रहे हैं। हमें मक्का से मोहब्बत है। चलो हूं इधर नहीं तकांगा,
ہمیں مکہ سے محبت ہے نا مکہ سے، اس لیے کہ مکہ میں بیت اللہ ہے، مکہ میں بیت اللہ پیرس میں نہیں، پیرس ہوگا کسی کی نظر میں خوبصورت، مکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بیت اللہ مکہ میں ہے پیرس میں نہیں، بیت اللہ مکہ میں ہے فرانس میں نہیں، بیت اللہ مکہ میں ہے نیو یارک میں نہیں، بیت اللہ مکہ میں ہے اسلام آباد میں نہیں، بیت اللہ مکہ میں ہے لاہور میں، بیت اللہ مکہ میں ہے کہروڑ پکا میں۔ ایمانداری سے بتانا، اگر بیت اللہ مکہ میں بھی ہو کہروڑ پکا میں بھی ہو تو مکہ میں اور کہروڑ پکا میں کوئی فرق رہ گا؟ مکہ کی انفرادیت کہ مکہ میں بیت اللہ ہے، صرف مکہ میں بیت اللہ ہے، صرف مکہ میں بیت اللہ ہے، مکہ کی انفرادیت مکہ میں بیت اللہ ہے، مدینہ کی انفرادیت صرف مدینہ میں رسول اللہ ہے۔ مدینے نال پیال رحمت کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں، ہر دکھ کا مداوع ہے مدینے کی گلی میں، عشاق کا مسکن ہے مدینے کی گلی میں، محبوب کا ڈیرا ہے مدینے کی گلی میں۔